الحمد لله الحمد لله على نواله والصلاة والسلام على مظهر جماله وعلى أصحابه وآله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وقال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى في مقام آخر فإنه نزله على قلبك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله تمام حضرات محبت سے جن کا عقیدت کا غلامی کا تعلق ہے محبت سے پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا قائد الغر المحجلین میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیا گزر گئی سرکار چیتے کر کے سرکار چیتے کر کے میری میر وہاں دیا گزر گئی سرکار چیتے کر کے میں چل وظیفے نہیں کیتے لوگو میں
چل وظیفے نہیں کیتے کوئی کیتیاں اور کمائیاں نہیں میں چل وظیفے نہیں کیتے کوئی کیتیاں اور کمائیاں نہیں بس اللہ دیا سونیا محبوبہ بس اللہ دیا سونیا محبوبہ تیری بات سنا دیا گزر گئی بس اللہ دیا سونیا محبوبہ چٹا وے باداموں سی چٹا وے باداموں سی آقا جی جیندیاں میں نوکر مویا مٹی بھی غلاموں سی مویا مٹی بھی غلاموں سی مویا مٹی بھی غلاموں سی بس اللہ دیا سونیا محبوبہ میں پوچھے آئی چن کولوں میں پوچھے آئی دد چن کولوں کدی تُومی عید منائی ہے اس کیا میری زندگی وچ ایک ایو جئی رات بھی آئی ہے وچ ملک عرب دے ایک سونے نال پیار دے انگل ہلائی ہے ادھی انگل دے پاک اشارے تھے میں ٹوٹ کے عید منائی ہے میں ٹوٹ کے عید منائی ہے میں ٹوٹ کے عید منائی ہے بس اللہ دیا سونیا محبوبہ تیری بات بس اللہ دیا سونیا محبوبہ تیری بات سنا دیا گزر گئی میری عمر مدینے دیت بیانی رونق محفل فضیلت مآب سعادت مآب سیادت پناہی مخدومی و معظمی گلے سرسبز گلشن سعادات جناب حضرت قبلہ پیر سید عبدالستار شاہ صاحب
دامت فیوضکم العالیہ پیکر اخلاص و محبت گنجینہ طریقت و معرفت نشان شرافت پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ غلام محی الدین صاحب المعروف چند پیر دامت فیوضکم العالیہ مخلصی فی اللہ برادر طریقت جناب حضرت علامہ مولانا میاں شیر محمد قمر صاحب عالم یلمعی جناب حضرت علامہ مولانا محمد رئیس خان صاحب فاضل لودھائی جناب حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد صاحب و دیگر مقتدر محتشم ذی وقار ذی احترام علماء کرام معززین علاقہ برادران اسلام برادران طریقت برادران محبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج دا عظیم الشان جلسہ نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صاحب یکرم براق سید لولاق احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد پاک دے خوبصورت عنوان تے خانقاہ سراجیہ دی اس خوبصورت مسجد دے اندر انتہائی تسکو احتشام دے نال انعقاد پذیر ہے۔ میں خوشبو حسان میلاد کمیٹی دے صدر جنرل سیکرٹری تمام اراکین اور جتنے دوستان نے آج دے اس خوبصورت جلسے دے انعقاد تے دامیں درہمیں قادمیں سخنے حصہ لے میں سب نو سمیم قلب تو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرنا اور دعا کرنا کہ اللہ کریم تمام دوستان دی کابش نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ دوستانی محترم، میں اپنی گفتگو دا آغاز ایک فقیر بابے دی گفتگو تو کرنا چاہنا۔ اس بزرگ دا نام ہے حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ہلکا جا تعارف ہے بے کہ سردیاں دی یک بستہ رات دے اندر 7:30 بجے نماز عشاء دی نیت کی تھی۔ اللہ اکبر ہاتھ بننے پھر سلام پھیر دیتا، پھر سلام پھیر دیتا، پھر رومن لگ پئے، میرے پروردگارا مینوں نماز پڑھا دے، میرے سونیاں مینوں نماز پڑھا دے، میرے مالکہ مینوں نماز پڑھا دے۔ دوستان محترم، تسی زیرک اور دانا لوگ تشریف فرماؤ، تسی جان دیو کہ آپ پڑھی دی لذت کیے تے سائیں پڑھاوے تے اس دی لذت کیے، آپ پڑھی دی لذت کیے تے سائیں پڑھاوے تے اس دی لذت کیے۔ میرے سونا مالکہ مینوں نماز پڑھا دے، روندیاں اکھاں نال پھر نماز شروع کی تھی۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ 7:30 بجے نماز شروع کی تھی سی، رات دے 1 بجے سلام پھیرے، رات دے 1 بجے سلام پھیریا۔ آپ دی بارگاہ دے اندر خواجہ محبوب عالم سیدوی فالیہ دے اندر سیدہ شریف ہے، اتھے دے بزرگ سن آپ دے خلیفہ عرض کرنے لگے حضور آپ نے ساری رات ہی نماز تے لا دیتی، لوگ تے 10 منٹاں بھی نماز پڑھ لیندے نے، 15 منٹاں بھی نماز پڑھ لیندے نے، آپ نے ساری رات ہی نماز تے لا دیتی۔ آپ فرمایا محبوب عالم بیٹا جڑے پڑھ لیندے نے وہ پڑھ لیندے نے، ساڑی اتنی جلدی نہیں ہوندی بیٹا، اسی جس وقت ثنا پڑھنے ہاں سائیں قبولیت دا اشارہ دیوے تے پھر اگے ٹر دے ہاں، فاتحہ شریف پڑھنے ہاں سائیں قبولیت دا اشارہ دیوے تے اگے ٹر دے ہاں۔ محبوب عالم جڑے پڑھ لیندے نے وہ پڑھ لیندے نے، ساڑی اتنی جلدی نہیں ہوندی۔ حضرات محترم، او حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالی علیہ
تشریف فرماسن، سراپا سوس سراپا ساس سینے دے اندر عشق الہی دیاں بجلیاں رکھن والا انسان تشریف فرمانے، اور انہاں دی خدمت دے اندر ایک نوجوان حاضر ہویا، آ کے عرض کردہ حضور والا ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا، ایک حقیقت کھلوانا چاہنا، ایک عقدہ وا کروانا چاہنا، حضور والا مسئلہ یہ پوچھنا چاہنا۔ تمام مکاتب فکر دے علماء کرام ارشاد فرماندن کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے جسم پاک دے نال لگن والی مٹی، تربت اقدس دی مٹی، قبر انور دی مٹی جیڑی اس وقت بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے جسم پاک دے بوسے لے رہی ہے، علماء فرماندن او مٹی کعبے دیاں دیواراں تو افضل ہے، او مٹی بیت المعمور تو افضل ہے، او مٹی عرش اولا تو افضل ہے۔ حضور پوچھنا تے چاہنا کہ اس مٹی نو اے مقام کیوں مل گیا؟ اے پکھا بند کر دو، میں گرم تقریر کرنا چاہنا، اے پکھا بند کر دو یا منہ پھیر دو۔ حضور والا اس مٹی دے شرف دی وجہ کی ہے، اتنی انور کیوں ہے، اتنی اشرف کیوں ہے مٹی جیڑی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے جسم پاک دے بوسے لے رہی۔ فقیر نے سوال سنیاں تے مراقبے دے اندر چلے گئے، چشم ظاہر سے نہ تماشا کرے کوئی، وہ دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ تھوڑی دیر مراقبے دے اندر رہے، پھر سر چایا، سر اٹھا کے فرماندے نے بیٹا سوال ایک دفعہ پھر کر۔ سوال تے میں بھی کر دیتا ہے تے سوال تو سمی سن لیا ہے، پتہ نہیں کس کس سیدھے دے اندر گداز پیدا ہویا ہوئے گا، پتہ نہیں کسی آنکھ وچ نمی آئی ہے کہ نہیں آئی، لیکن فقیر واسطے سوال بڑا لذیذ سی۔ آپ فرماندے نے بیٹا سوال ایک دفعہ پھر کر، ایک دفعہ پھر سوال کر۔ نوجوان بولے عرض کرتے حضور والا پوچھنا یہ چاہنا، اوہی سادہ جہا سوال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے جسم پاک دا بوسہ لین والی مٹی، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی قبر انور دی مٹی، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے مرکز انور دی مٹی، او مٹی جڑی نبی پاک دے جسم دے نال لگی ہوئی ہے، علماء فرماندے نے او مٹی کعبے دیاں دیواراں تو افضل ہے، او مٹی بیت المعمور تو افضل ہے، او مٹی عرش اولا تو افضل ہے۔ حضور والا اس مٹی نو یہ مقام کس طرح مل گیا؟ آپ فرماندے نے ہاں بیٹا سنو، اللہ کریم دی اس کائنات دے اندر فضیلت دا معیار ہے، مرتبے دا معیار ہے، بزرگی دا معیار ہے کہ جس فرد کائنات نو اللہ کریم نے اپنی معرفت جتنی زیادہ عطا فرمائی، اپنا عرفان جتنا زیادہ عطا فرمایا، اپنی پہچان جتنی زیادہ عطا فرمائی، اتنا اس کا مقام زیادہ، اتنا اس کا مرتبہ زیادہ۔ اس اللہ کریم دی بھری کائنات دے اندر سب سے زیادہ اللہ کریم نے اپنی معرفت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ اس واسطے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا مقام زیادہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی فضیلت زیادہ ہے۔ سارے نبیوں تو زیادہ اللہ کریم نے اپنے نبی نو اپنی معرفت عطا فرمائی ہے، سارے رسولوں تو زیادہ اللہ کریم نے اپنے نبی نو اپنی معرفت عطا فرمائی ہے۔ اس واسطے رسول اللہ دا مقام زیادہ ہے۔ تے آپ نے فرمایا جتوں تک تیرے سوال دا تعلق ہے، او مٹی جڑی نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے جسم پاک دے نال لگی ہوئی ہے، رسول اللہ دی صحبت دی وجہ تو، رسول اکرم دی برکت دی وجہ تو، نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے جسم پاک دے نال لگن دی وجہ تو اللہ کریم نے اس مٹی دے ذرات دا جگر بھی روشن کر دیتے، انہاں مٹی دے ذرات دے جگر روشن ہو گئے نے، انہاں مٹی دیاں ذریعوں بھی اللہ کریم نے اپنے نبی دی برکت دی وجہ تو اپنی معرفت عطا فرما دیتی ہے۔ میں کی عرض کیتا ہے کہ مٹی دے او ذرے جڑے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے جسم پاک دے نال لگے حضور دا جسم پہ چم دین، انہوں نے اللہ نے اپنی معرفت عطا فرمائی، اللہ کریم نے انہوں نے اپنی معرفت عطا فرمائی۔ تسی سبحان اللہ اس واسطے نہیں آکھی
یہ صرف وہ بندہ اس گل نو سمجھ سکتا ہے جیڑا راتی 2 بجے 3 بجے اٹھے، مصلے تے بوے، تہجد پڑھے، اللہ دی محبت وچ روے، اللہ پاک دی محبت وچ روے، اور او دے دل دی سوئی بولے، دل دی آواز، ضمیر دی آواز آوے، او دی روح آکھے میں وچھڑی روز مساک سیونی میں وچھڑی روز مساک سیون پئی ہجر کڑا وچ تپنیاں نالے چرخا کتاں نالے یاد کراں نالے چرخا کتاں نالے یاد کراں پئی نام مہیدہ جپنیاں۔ پتہ نہیں ہو سکتے پنجابی تو ان سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی۔ انسان 2 چیزاں دا مجموعہ ہے، ایک انسان دا جسم ہے اور ایک انسان دی روح ہے۔ روح اللہ کریم نے جسم انسان دا 4 چیزاں تو ملا کے بنائے، آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ سبحان اللہ چاک۔ اگ تے پانی نو اکٹھا کیتا تیرے وچ اگ تے پانی نو اکٹھا کیتا۔ اگ، پانی، ہوا، مٹی، 4 عناصر ملا کے انسان دا جسم بنایا۔ جسم دی خوراک بھی اتھوں ہی آندی، لیکن روح جڑی ہے نا، جڑی اس کے اندر سپرٹ ہے، روح او ایتھے دی نہیں، او عالم امرت آئی، او حریم ناز وچوں آئی، او حریم قدس وچوں آئی، اور جناب خاص وچوں آئی ہے۔ روح ایتھے مقید ہے، اس پنجرے دے اندر روح مقید ہے۔ روح کہندی میں وچھڑی روز مساک سیو، نہیں میری سہیلیو میں تو یوم الست دی وچھڑی ہیں، جدو سونے نے فرمایا سی الستو بربکم، میں وچھڑی روز مساک سیو، پئی ہجر کڑاں وچ تپنیاں، سونے دے ہجر دے کڑاں وچ تپ رہیاں، جس طرح پکوڑا سموسا جل رہا ہوندا ہے کڑاں وچ، اس طرح میں اس دے فراق دے اندر جل رہی۔ نالے چرخہ کتا نالے یاد کراں، چرخہ کتا مطلب ڈیوٹیاں ادا کرنا، مکلف ہے نا انسان، مختلف ڈیوٹیاں نے، مختلف ذمہ داریاں نے، بچیاں دے نانو نفقے دا بھی انتظام کر دیں، اور دیگر ڈیوٹیاں نے، نالے چرخہ کتا ڈیوٹیاں بھی ادا ہو رہی ہیں، نالے چرخہ کتا نالے یاد کراں پئی نام ماہیدہ جپنی۔ دوستان محترم، رات دے 11:15 ہو گئے، یہ 11:15 بجے دا سبق نہیں، میں تو 2 بجے دا سبق پڑھا رہے ہیں، 3 بجے دا رات دے 3 بجے دا سبق پڑھا رہے ہیں۔ کسے وقت رات دے 3 بجے اٹھنا اور اٹھ کے تے چیز پڑھنا، روح کہندی ہے میں وچھڑی روز مساک سیونی میں وچھڑی روز مساک سیون پئی ہجر کڑاں وچ تپنیاں نالے چرخا کتاں نالے یاد کراں نالے چرخا کتاں نالے یاد کراں پئی نام مہیدہ جپنیاں۔ رات دے 2 بجے دا وقت ہوئے، تھلے مسلح ہوئے، بندہ اکلہ ہوئے، بندہ اکلہ ہوئے، ویکھن والا سونا اللہ ہوئے، تے زبان تے سبحان اللہ ہوئے، تے پھر تیری وجہ تو صرف تیرا گھر نہیں، آباد پورا محلہ ہوئے، آباد پورا محلہ ہوئے۔ روح بولے، روح آکھے میں وچھڑی روز مساک سیونی میں وچھڑی روز مساک سیون پئی ہجر کڑاں وچ تپنیاں نالے
چرخا کتان لے یاد کران لے چرخا کتان لے یاد کران پئی نام مہیدہ جپنیاں. اور ایتھے ہی ایک گل بھی دسنا چاہنا جسم چار چیزاں تھوں اگ پانی ہوا مٹی روح آئیے عالم امر توں حریم ناز وچوں حریم قدس وچوں تو جس وڑے اللہ دا ذکر کرنا ہے نا تے سکون کیوں مل دے. اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگو اگر سکون چاہندے ہو 81 گولیاں کھان دی لوڑ نہیں 81 گولیاں کھا کے سون دی لوڑ نہیں. میرا ذکر کریں گا تینوں سکون مل جائے گا. حضرات محترم سکون ملن دی وجہ کیے میرے دوستو میرے بھائیو روح تھے پردیس دی اندر ہے. جدوں تو اللہ کریم دا ذکر کرنے اس پردیسی نو اپنے دیس دی خبر مل دیئے اس نو سکون مل دے. روح تھے پردیس دی اندر آسان کر دینا چاہنا اس گل نو آسان کر کے پیش کر دینا. خان کا سراجیہ دا ایک بندہ انگلینڈ چلا گیا 7-8 سال مسافرت دا عالم اپنے علاقے دا بندہ کوئی نہیں ملیا. انتہائی اداس انتہائی پشیمان انتہائی پریشانی دے عالم دے اندر ایک دن فٹ پاتھ تے جا رہا سی. اچانک ایک بندہ مل گیا. چہرے بشرے تو اندازہ کیتا شاید پاکستانی ہے. پاکستانی اس نے کہا ہاں پاکستانی. وہ جڑا 7-8 سال جس نو اپنے علاقے دا بندہ نہیں نہ ملیا حضرات محترم جدو اچانک پاکستانی دا نہ سنیا تو اس نو سکون ملیا کہ کوئی نہ. اچھا یار تیرا صوبہ کیڑا ہے؟ اس نے کہا میرا صوبہ پنجاب ہے. وہ یار میرا صوبہ بھی پنجاب. تیرا ضلع کیڑا ہے؟ اس نے کہا میرا ضلع میاں والی. اور یار میرا ضلع بھی میاں والی. تحصیل اس نے کہا میری تحصیل پیپلاں. اور یار میری تحصیل بھی پیپلاں. تو کتے رہنے؟ میں خان کا سراجیہ. تو اس نے کہا میں نال اس دی یہی دھوکے نا نال علی فلان چک چاہ زمان والے تھے میرے نا چاہ زمان خیلہ والے تھے میرے نا. قربتاں ودیاں گئیاں سکون ودہ چلا گیا. حضرات محترم پردیسی نو پردیس کے اندر جدو اپنے دیس دی خبر مل دیئے اس نو سکون مل دے. جس وقت تو اللہ کریم دا ذکر کرنے روح ایتھے اداس ہوندی پردیس کے اندر اس اداسی دی زندگی گزار رہی ہے. جس وقت تو اللہ دا ذکر کرنے اس پردیسی نو اپنے دیس دی خبر مل دیئے اس نو سکون مل دا. اور اگر اس نو مختلف مسلسل سکون دیتا جائے تو اے اس دی معرفت دی غذا ہے. اے اس دی معرفت دی غذا ہے. اے اس دی عرفان دی غذا ہے. جتنا عرفان دی غذا دیندے جاؤ گے اتنی روح قوی ہوندی چلی جائے گی. تو دوستان محترم روح دی بولی میں تو سنا دیتی. ایک بزرگ تشریف لے آئے چشتیاں شریف تو بھیرا شریف. اللہ پاک دے پیار دی گل چھڑی تھے. میں انہوں نے ایک شعر سنایا روح والا جڑا تو ہم سنا ہے. انہوں نے کہا جناب بھی ایک شعر میرا بھی نال اضافہ کر لو. اگر فرماؤ تو میں تو انہوں پیش کراں. لیکن تسی بولے ہو چالے ہو نہیں کدھے تو انہوں کو پھڑ کے نہ لے جائے. او بزرگ فرماندے نے کت کت کے جیڑا توں ڈھیل آیا اے نمازاں روزے نیکا مال. فرماندے نے کت کت کے جیڑا توں ڈھیل آیا ایز ڈھیر دے والنا ذرا بیکھیں متا آوے تکبور کچھ نہیں رہنا او دے کرم باجوں کچھ نہیں لکھیں. متا آوے تکبور کچھ نہیں رہنا او دے کرم باجوں کچھ نہیں لکھیں. جدوں قدن تو کھڑے جی تیرا او دے ہجر دی بال کے آگ سے کی. جدوں قدن تو کھڑے جی تیرا او دے ہجر دی بال
بال کے اگ سے کی خیال چھڑ کے ہور سہیلیاں دا او دے نال بمی او دے نال لیٹی خیال چھڑ کے ہور سہیلیاں دا او دے نال بمی او دے نال لیٹی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم جڑے میرے بندن او کھلوتے کھلوتے بھی میں یاد کر دیں او بیٹھے بیٹھے بھی میں یاد کر دیں او بستریاں تے لیٹے بھی میں یاد کر دیں خیال چھڑ کے ہور سہیلیاں دا او دے نال بمی او دے نال لیٹی حضرات محترم سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمان دیں آپ فرمان دیں دوستو مٹی دے او ذرے جڑے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے جسم پاک دے بوسے لین والے رسول اللہ دی صحبت دی وجہ تو اللہ کریم نے انہاں ذریعہ دا جگر روشن کر دیتا ہے انہاں ذرات نو اللہ کریم دی معرفت نصیب ہو گئی ہے میرے دوستو میرے بھائیوں اتھے اے بھی نکتہ محبت سمجھتے چلے جاؤ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی صحبت دی وجہ تو مٹی دیاں ذریعہ نو اللہ کریم اپنی معرفت عطا فرما دیں دے پھر اس حسین دی شان کی ہوئے گی حسین کتنا وڈا عارف ہوئے گا جس نو نبی کریم نے سامنے بٹھا کے کتاب عرفان قرآن مقدس پڑھائی ہے جتنی دیر تک کتاب عرفان پڑھن دا وقت سی نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی گود دے اندر پڑھتے رہن مولا کائنات دی گود دے اندر پڑھتے رہن حضرت فاطمہ زہرا دی گود دے اندر پڑھتے رہن پر جدو معرفت ونڈن دی باری آئی ہے دنیا دی اندر بڑے بڑے اللہ کریم دی معرفت تقسیم کرنے والے آئے دوستان محترم جناب صدیق اکبر کی عظمت کو سلام حضرت فاروق اعظم کی عظمت کو سلام جناب عثمان غنی کی عظمت کو سلام حضرت علی حیدر کرار کی عظمت کو سلام جناب بلال حبشی کی عظمت کو سلام جناب حضرت ابو ذر غفاری کی عظمت کو سلام جناب حضرت ابو ہریرہ کی عظمت کو سلام جناب حضرت غوث اعظم کی عظمت کو سلام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی عظمت کو سلام جتنے لوگاں نے معرفت تقسیم کی تھی ہے میں سارے انو سلام عقیدت و محبت پیش کرنا لیکن جتنیاں نے بھی اے معرفت بنڈی ہے انہوں نے کندیاں تے سر نو چاکے تے انہوں نے معرفت بنڈی ہے کائنات دا صرف ایک عارف ہے محمد مصطفیٰ دا شاگرد ہے جدہ دھڑ کربلا دی تتی ریت تے بیا سی سر نیجے دی نوکتے سی او قرآن پڑھتا جا رہا سی یہودیاں تے عیسائیاں نو مسلمان کرتا جا رہا سی اس طرح میں کسی نے معرفت بنڈی اس طرح میں کسی نے رب دا عرفان بنڈیا سبحان اللہ چاکھو آج کل بٹنا دے لگ گئے ہو تسی سبحان اللہ ول کر کے آکھیا کرو سبحان اللہ تائیں تے آج ہر صاحب فطرت سلیمہ کہن دے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے لو جنہیں نہیں نہ میرے نال مل کے پڑھنا او دل کٹ کے جیب وچ پا لو جنہیں نہیں پڑھنا نہ میرے نال مل کے او دل کٹ کے جیب وچ پا لو تے جدے سینے بچ دل لیتے دل حسینی ہے وہ دی زبان چپ نہیں رہنی چاہیے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنے تو ایمان بھی حسینی ہے نسلوں میں غلامی کا
اعزاز میسر ہے، میرا باپ حسینی ہے اور ماں بھی حسینی ہے، میرا باپ حسینی ہے اور ماں بھی حسینی ہے، میرا باپ حسینی ہے اور ماں بھی حسینی ہے، نسلوں میں غلامی کا اعزاز میسر ہے۔ نسلوں میں غلامی کا، نسلوں سے غلامی کا یہ اعزاز میسر ہے، میرا باپ حسینی ہے، میری ماں بھی حسینی ہے۔ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، دوستو میری تو 12ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ میں نے اپنی 12 پشتاں یاد نے جنہاں نے حضرت شبیر دی مداحی کی تھی، حضرت شبیر دی سناخانی کی تھی۔ تو آمدم برسر مطلب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دیوبند مکتب فکر دا عالم، انہوں نے اپنی کتاب الافادات الیومیہ دے اندر اے روایت لکھے۔ میں مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی دی گل نہیں کر رہا، حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی گل نہیں کر رہا، میں حضرت تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب دی گل نہیں کر رہا، میں مولانا اشرف علی تھانوی دی گل کر رہا ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب الافادات الیومیہ دے اندر لکھ دیں کہ حضرت غوث اعظم دا دھوبی فوت ہو گیا، فرشتے قبر وچ آئے، انہاں آ کے سوال کیتا مر ربو کا، تیرا رب کیڑا ہے، تیرا رب کون ہے؟ اس آکھیا میں غوث پاک دا دھوبی ہوں۔ یار سبحان اللہ، ذرا ٹھہر کے آکھیا کرو، کم از کم زندہ بستی بچو زندہ آواز آنی چاہیے تھی۔ فرشتے سوال کیتا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اس آکھیا میں غوث پاک دا دھوبی ہوں۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیے؟ اس نے کہا میں غوث پاک دا دھوبی ہوں۔ ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل، ہستی آئی ہے دے بارے کی کہندا سیں؟ اس نے کہا میں غوث پاک دا دھوبی ہوں۔ اللہ پاک نے بخش دیتا، بے نیاز ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتیوں انہیں تعارف صحیح کروایا ہے، غوث پاک دی چوکھٹ تے بین نال اللہ دی معرفت تے لب دی، دین دی معرفت جے غوث پاک دی چوکھٹ تے نصیب نہ ہوئے تو پھر اے عرفان ہو کتھوں لبے گا؟ اور نبی پاک دی شناخت اگر غوث پاک دی درگاہ تو نصیب نہیں تو پھر کتھوں نصیب ہوئے گی؟ حضرات محترم، اللہ پاک نے غوث پاک دے وسیلے نال اس بندے دی مغفرت کر دیتی۔ اگر میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، سوال دا جواب بڑا لاجواب ہے، تو پھر یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ فرشتیان سوال کرن مر ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل، تیری زبان تے ہوئے یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ آمدم برسر مطلب اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے مٹی کے ذروں کے جگر روشن ہو جاتے ہیں اور ان کو زندگی نصیب ہو جاتی ہے، دوستان محترم آج مولوی اس جھگڑے میں پڑا ہے،
نبی زندہ ہے کہ نہیں ہے، نبی زندہ ہے کہ نہیں ہے، نبی زندہ ہے کہ نہیں ہے۔ دوستان محترم، یہ نہ پوچھ کے نبی زندہ ہے کہ نہیں ہے، یہ پوچھ کے نبی زندگی کیسے عطا فرماتا ہے۔ نبی کے جسم سے لگنے والے اگر مٹی کے ذرے زندہ ہو جاتے ہیں، نبی کی اپنی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اتبا شیبہ ابو جہل ابو لہب چل رہے نے، پھر رہے نے۔ قرآن کہندہ انکا لا تسمع الموتا، محبوبے چل دیاں پھر دیاں لاشاں نے، چل دے پھر دے مردن۔ ابو جہل روٹی کھا رہے ہیں، قرآن کہندہ مردہ۔ ابو جہل چل پھر رہے ہیں، قرآن کہندہ مردہ۔ ابو جہل گلنا کر رہے ہیں، قرآن کہندہ مردہ۔ اتبا شیبہ لوگاں نال ملاقات کر رہے ہیں، قرآن کہندہ مردہ۔ یہ چل دیاں پھر دیاں لاشاں نے، قرآن کہندہ لاشاں نے لاشاں نے لاشاں نے، مردے نے مردے نے مردے نے۔ میدان بدر دے اندر کچھ لوگ آنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وفا کر دیا، جام شہادت نوش کر لیا، ہاتھ کٹ گئے، پیر کٹ گئے، جگر چھلنی ہو گئے، گردنہ کٹ گئیاں، جام شہادت پی لیا، جام شہادت نوش کر لیا۔ قرآن کہندہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماندا ہے انہاں نوں مردہ نہیں کہنا، انہاں نوں مردہ نہیں کہنا بلکہ اے زندان۔ یا اللہ زندہ کس طرح نے سانو سمجھ نہیں آندی۔ فرمایا تیرا شعور دا برتن چھوٹ ہے، انہاں دی زندگی وڈی ہے، انہاں دی زندگی وڈی ہے۔ دوستان محترم، سوچنے کی بات یہ ہے، ایک طرف چلنے پھرنے والے کو قرآن مردہ کہہ رہا ہے، کھانے پینے والے کو قرآن مردہ کہہ رہا ہے، اور دوسری طرف کٹ جانے والے کو قرآن زندہ کہتا ہے۔ یہ زندہ ہے زندہ، یہ زندہ ہے زندہ۔ حضرات محترم، یہ کٹ جانے والا زندہ کیوں ہے؟ یہ جگر چھلنی ہو جانے والا زندہ کیوں ہے؟ جس کا بازو کٹ گیا یہ زندہ کیوں ہے؟ جس کی گردن کٹ گئی یہ زندہ کیوں ہے؟ دوستان محترم، یاد رکھو، زندگی مصطفیٰ کی وفاداری کا نام ہے، موت نبی کی غداری کا نام ہے۔ جو نبی کا وفادار ہے وہ اس جہان میں بھی زندہ ہے، اگلے جہان میں بھی زندہ ہے۔ جو نبی کا غدار ہے وہ یہاں بھی، مردار ہے وہ اگلے جہان بھی مردار ہے۔ اور سونیا زندگی دی دوری رب نے مصطفیٰ دی نسبت نال بنی۔ اچھا چلو ایتھے ایک اور چیز عرض کرنا چاہنا، میں نے گل یاد آ گئی۔ ایک بزرگ نے، اے بابے تو اسی پیچھے بہت بیٹھے ہو، توڑے چہرے ویکھ کے میں تقریر کرنی سی۔ شیخ عبدالسلام بن مشیس رحمت اللہ تعالی علیہ، مراکش کے اندر آپ دا مزار شریف۔ کتاب دا نام ہے الابریز، کتاب دا نام کی ہے الابریز۔ ملفوظات شریف نے حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ غوث زمان دے ملفوظات نے۔ بابا نہ مسیتے گیا نہ سکولے، علامہ زمان شاگرد آپ دا خادم او علامہ زمان، جامع المعقول والمنقول، شیخ القرآن والحدیث۔ سوال پوچھن والا شیخ الحدیث تے شیخ القرآن ہے، تے بابے نو سائیاں نے جتنی نعمت بخشی ہے نا، ساری اپنی جناب خاص وچ عطا فرمائی۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ دے تے شیخ عبدالعزیز دباغ دے شیخ نے حضرت شیخ عبدالسلام بن مشیس۔ ایک موقع تے میں یہی روایت بیان کی تھی جڑی بیان کرن لگا۔ میرے مرشد گرامی حضرت قبلہ پیر محمد امین الاسناد شاہ صاحب تشریف فرما سن۔ یہ روایت میں بیان کی تھی تے آپ فرمایا، آپ فرمان لگے کہ میں حضرت شیخ عبدالسلام بن مشیس دے دربار تے گیا ہوں، مراکش دے اندر مزار ہے۔
10-15 بندے آپ فرماندے 10-15 بندے اسی سام جس طرح سٹیج ہے اس طرح 10-15 بندیاں واسطے اتنے ایک چبوترا بنے مزار دے نال اسی جس وقت چبوترے تے چڑھے ہاں تے نہ اگے بارش نہ پیچھے بارش نہ دائیں بارش نہ بائیں بارش صرف چبوترے تے بارش صرف چبوترے تے بارش آپ فرماندے نے احساس ہے اسی بابا پہ دست ہے آن والے ہو میں تو انہوں ویلکم کر رہے ہوں تے میں توڑی ضیافت اللہ دی رحمت نال کر رہے ہوں حضرات محترم او حضرت شیخ عبدالسلام بن مشیس گل جڑی دسن لگا بڑی کم دی گل بڑی لذت والی گل ہے تے کئی دن تیری لذت انشاءاللہ قائم رہے گی جتنا جس نو اللہ کریم نے ذوق ایمان عطا فرمایا اتنے دن ادی اے لذت قائم رہے گی شیخ عبدالسلام بن مشیس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے آپ فرماندے نے جس وقت اللہ کریم نے زمین پیدا فرمائی زمین چٹیل سی ادھے اتے چشمہ کوئی نہیں سی دریا کوئی نہیں سی بوٹا کوئی نہیں سی ہریالی کوئی نہیں سی رونق کوئی نہیں سی سبزہ کوئی نہیں سی ادھے اتے کوئی درخت کوئی نہیں سی بوٹا کوئی نہیں سی پھر اللہ کریم نے ادھے اسرار کھولن دا پروگرام فرمایا اللہ کریم نے انہوں آباد کرن دا پروگرام بنایا اللہ کریم نے آبادی دا سسٹم کیتا اللہ کریم نے پہلے 70,000 ملائکہ دی جماعت بھیجی انہاں فرشتیاں دے ذمہ ڈیوٹی ہے وے فرشتیوں جاؤ زمین دے چپے چپے دے جا کے میرے نبی محمد مصطفیٰ دا نام الاپو 70,000 فرشتیاں دی جماعت آئی آکے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نام دے نغمے الاپ رہے نے زمین دے چپے چپے تھے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا اس میں مبارک پکاریا جا رہے ہیں پھر اللہ کریم نے 70,000 ملائکہ دی جماعت مزید بھیجی انہاں دے ذمہ ڈیوٹی ہے وے زمین دے چپے چپے دے جاؤ جا کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تے درود شریف پڑھو درود و سلام پڑھو حضرات محترم زمین دے چپے چپے تے درود پاک پڑھیا جا رہے ہیں پھر اللہ کریم نے فرشتیاں دی 70,000 ملائکہ دی جماعت بھیجی انہوں نے ذمہ لایا فرمایا جاؤ جا کے زمین دے چپے چپے تھے میرے نبی دے محامد بیان کرو میرے نبی دے محاسن بیان کرو میرے نبی دے مناقب بیان کرو میرے نبی دی مدحت بیان کرو میرے نبی دی ثنا بیان کرو میرے نبی دی شان بیان کرو حضرات محترم اے 3 وظیفے زمین دے ہوتے ہوئے پھر اس تو بعد زمین تے چشمے جاری ہوئے پھر دریا جاری ہوئے پھر ہریالی پھٹیے پھر بوٹے پھٹے نے پھر زمین تے سبزہ آئے پھر زمین تے رونقاں آئیاں نے پھر زمین تے بہاراں آئیاں نے پھر زمین تے حضرات محترم خوبصورتی آئیے اس واسطے سمجھ لو جتنیاں زمین تے تینوں رونقاں نظر آ رہیاں نے اے ساریاں نبی کریم دے نام دی برکت دی وجہ تو نے تاں یہ سی کہنے ہیں سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا کریم کسی بندے نو بلڈ پریشر دا مرض ہوئے جس ذوق نال اے وظیفہ کرے گا او دا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا لو اے تحفہ قبول فرماؤ کتنے گھراں میں اس وقت بلڈ پریشر دا مرض ہے تجربہ شدہ جتنے ذوق نال اے وظیفہ کرے گا اتنا اللہ پاک جلدی ادا اے مسئلہ حل فرما دے سی کی پڑھنے سیدنا کریم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا کریم سڑک دے نال نال جا رہے ہو وہ سبزہ ویک کے اکھاں ٹھنڈیاں ہوں دیاں
نہیں سبزہ ویکھ کے اکھاں ٹھنڈیاں ہوندیاں نہیں جواب نہیں آیا سبزہ ویکھ کے بھائی اکھاں ٹھنڈیاں ہوندیاں بھائی سبزہ ویکھ کے اکھاں ٹھنڈیاں ہوندیاں بھائی سبزہ ویکھ کے اکھاں ٹھنڈیاں ہوندیاں بھائی سبزہ ویکھ کے اکھاں ٹھنڈیاں ہوندیاں حضرات محترم اے سبزہ ظاہر سبزہ لیکن اے سبزہ سبزہ نہیں یہ پس منظر دے اندر مصطفیٰ دے نام دی برکت کھلوتی سبحان اللہ سبحان اللہ پانی نہیں سی زمین تے پانی نہیں سی اے پانی بھی جاری ہویا تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ذکر اور نام دی برکت دی وجہ تھا پانی کی یہ قرآن اٹھاؤ کسی ڈاکٹر دی گل کیتی تے ادھے منن گے ادھے نہیں منن گے قرآن مقدس اٹھاؤ اللہ کریم ارشاد فرما دے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ انسان دی زندگی ہوئے حیوان دی زندگی ہوئے نباتات دی زندگی ہوئے پرندے دی زندگی ہوئے درندے دی زندگی ہوئے حضرات محترم زندگی دے جتنے آثار نے اللہ کریم ارشاد فرما دے میں زمین تے جتنی زندگی رکھیے اس زندگی دی ڈوری میں پانی نال بنی پانی پی لیے تو سکون مل جاندہ روزے آ رہے ہیں اجے تو سمجھ نہیں پی آندی روزے ہیں جا کے پتہ چلے گا روزے آ رہے ہیں انشاءاللہ تو شامی جس وقت بندہ پانی پیندہ نا تو پھر پتہ ہی چلتا یار یہ تو بڑی کم دی شے ہے عام معمول ہوئی تھے چونکہ 15 منٹاں بعد پھر پی لیا 10 منٹاں بعد پھر پی لیا آدھے گھنٹے بعد پھر پی لیا پتہ نہیں چلتا ہے نعمت کتنی بڑی نعمت ہے تو یہ تو 14 گھنٹیاں دا روزہ گزار کے پھر شامی پانی پی بھی ہے نا پتہ چلتا ہے کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے دوستان محترم پانی زندگی دی بنیادی اکائی پانی زندگی دا بنیادی سبب حضرات محترم اگر پانی زندگی دا سبب ہے نا تے پانی دا سبب ذکر محمدی ہے اور اے رب نے نمازاں زمین تے بعد بھی پڑھائیاں پہلے ذکر محمدی کروایا اے نمازاں تے بعد بھی جناب حضرت آدم بعد بھی چاہے نہ زمین تے آ کے انہاں سجدے دیتے ہیں جناب شیس نے سجدے دیتے ہیں جناب نوح نے سجدے دیتے ہیں اے نمازاں میرے بھائی بعد بھی پڑھیاں گئیاں نے پہلے اللہ پاک نے فرشتیاں کو تھے چپے چپے تے ذکر کروایا تائیں تے اسی کہنے کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود ایک گل ہور ایتھے مزے دی دستے ہیں میں کی عرض کیتا سی کہ زندگی دا تسلسل اللہ نے حضور دی ذات نال جوڑے ایک ظاہری مادی زندگی اس کا سبب بھی عرض کر دیتا ہے ایک روحانی زندگی اس کا سبب بھی عرض کر دیتا ہے ایک گل ہور یاد آ گئی ہے اسے کتاب میں عرض کر دینا کیلے آج کل بڑے لذیذ آئے علامہ رئیس صاحب دے ڈیرے تے گئے ہیں کیلا کھادا ہے لطف آیا ہے سیب بڑے لذیذ ہوندے نہیں انار بڑے لذیذ ہوندے نہیں یار اے پھلاں وچ لذت کس طرح آئی آج جڑی گل دسن لگا آئندہ جدو تو پھل کھائیں گا نا تیری لذت اور بڑھ جائے گی تیری لذت بڑھ جائے گی اور لذت بڑھ جائے گی کسی عامی بندے دی گل نہیں غوث زمان دی گل ہے غوث زمان دی گل صاحب علم لدنی انسان دی گل ہے حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے مارچ دے مہینے دے اندر توجہ ہے بھائی
مارچ دے مہینے دے اندر 3 دفعہ جتنے پھلدار درخت نے مارچ دے مہینے دے اندر 3 دفعہ نور محمدی اپنی خوشبو نہ تے چھوڑ دے، اور نور محمدی دی خوشبو دی وجہ تو تمام پھل لذیذ ہوندے نے۔ تسی یار سیب کھا جاندے ہو، کدی درود ہی نہیں پڑھیا، کیلا کھا لیندے ہو درود ہی کدی نہیں پڑھیا، تو انگور کھانا ہے تو درود ہی کدی نہیں پڑھیا، سلام ہی کدی نہیں پڑھیا۔ آج تو بعد تیری لذت دوالا ہو گئی، جس وقت پھل کھائیں نہ تے نال پڑھیا کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پڑھیا کر مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تے جے ذوق اجازت دے وے تو میں تے وظیفہ بڑا سواد دیندہ ہے۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریم۔ ادھا معنی دس دینا، ادھا معنی یہ ہے کہ سیدنا کریم ساڑھے آقا بڑے ہی سخی ہیں، ساڑھے آقا بڑے ہی کرم فرمان والے ہیں، اور یہ تنو آگے سواد تے ہو سکتا ہے ریڈی تو فروٹ لمیں، ریڈی تو فروٹ لیا، فروٹ چھلکے کیلا یا کوئی دوسرا پھل اتھی منہ وچ پایا تے ذوق تازہ ہو گیا تے اتھی زبان تے جاری ہو گیا۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تے ریڈی والا پوچھ لوے گا بھائی ہویا کیے؟ اس سے کہا یار تو تے میں نو پھل دیتا سی، لیکن جدو میں منہ وچ پایا نا تے میں نو پھل دی لذت بھی آئی ہے، لیکن اس تو ود کے محمد کریم دے نام دی لذت آئی ہے، نور محمدی دی خوشبو دی لذت آئی ہے۔ دوستان محترم، میں عرض کر دیا سا کہ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمان دیں، آپ فرمان دیں کہ مٹی دی او ذرے جڑے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی صحبت دے اندر رہے، اللہ کریم نے انہوں نے جگر روشن کر دیتے ہیں۔ حضرات محترم، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی صحبت اتنی فیض رسائیں کہ مٹی دے ذرات دے جگر روشن ہو گئے۔ سائیں توکل شاہ فرمان دیں حیرت دے اندر نہ پڑنا، میں اس تے دلیل عرض کرنا، آؤ حدیث پاک دیا کتاباں اٹھاؤ، صحاح دے اندر روایت موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا مدنی دور تازہ کرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مسجد شریف دے اندر خطبہ ارشاد فرمان دیں، ابتدا دے اندر جدو ممبر نہیں سی بن کے آیا، میرے آقا کھجور دے ایک تنے دے اتے ہاتھ رکھ کے خطبہ دیں دے سن، کھجور دے سکے منتے میرے آقا ہاتھ رکھ دے سن تے ادھے اتے ہاتھ رکھ کے خطبہ ارشاد فرمان دے سن۔ مسلمانہ دی تعداد بدی چلی گئی، ایک صحابیہ حاضر ہوئی، عرض کر دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا اگر اجازت دیو تے ممبر بنوا کے پیش کراں، میرا غلام بڑھائی دا کم کر دے یا رسول اللہ، اگر اجازت ہوئے تے میں ممبر بنوا کے پیش کراں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، ممبر بن کے آ گیا، ممبر مسجد نبوی شریف کے اندر رکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھجور دے سکے منہ چھوڑیا، ممبر تے بیٹھے، میرے دوستو ممبر تے بیٹھن دی دے سی، کھجور دے تنے وچوں رومن دیاں آوازاں شروع ہو گئیاں، کھجور دے تنے چوں آوازاں آنیاں شروع ہو گئیاں۔ صحابہ فرماندے نے اس طرح روندہ سی، اس طرح آواز آ رہی سی جس طرح اونٹ دا بچہ بلک دے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پوچھا، صحابہ پتہ نہیں دے وچوں آواز کیوں آ رہی ہے؟ عرض کی تھی اللہ ورسولہ عالم، اللہ جانے یہودہ رسول جانے۔
یہ نہیں کیا کہ سنیا رب بھی جاندا ہے، نہ تسی جان دے ہو نہ اسی جاننا، یہ نہیں عرض کیتی سنیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے یا دا رسول جانے۔ اور اے جملہ حدیث دیاں کتاباں دے اندر سینکڑیاں دفعہ اے جملہ موجود ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ اس دور دی گل ہے جدوں اللہ کریم دے اسم مبارک دے نال رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا نام بطور حبیب، بطور محبوب، بطور رسول آ جاندہ سی، تو اس وقت شرک نہیں سی ہوندہ ہے، اس دور دی گل ہے۔ اے شرک دیاں مشیناں بعد ہی تیار ہوئی ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام آ جائے تو شرک ہو جاتا ہے۔ کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین کرنا۔ حضرات محترم یاد رکھو، اللہ کریم خلاق عالم صناع ازل، اللہ کریم قادر مطلق ہے، لیکن اس نے اپنے سونے نبی نو نشانہ عطا فرمائیاں۔ صحابہ کرام عرض کر دینے اللہ ورسولہ عالم، اللہ جانے یہودہ رسول جانے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا، میرے آقا فرمان دیں صحابہ کرام میرے فراق دے اندر رو رہا سی، تنا میرے ہجر دے اندر رو رہا ہے، میری محبت دے اندر رو رہا ہے، میری الفت دے اندر رو رہا ہے، میری چاہت دے اندر رو رہا ہے۔ حضرات محترم جس وقت تنے نو رون دیا، میرے آقا نے ویکھیا، میرے آقا ممبر تو تھلے اترے، تنا رو رہا ہے، قدم اگے بڑھایا تنا رو رہا ہے، قریب گئے تنا رو رہا ہے۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادھر سر تے جا کے ہاتھ رکھ دیتا، حضرات محترم تنا ان چپ کر گیا جی میں روندے بچے دے سر تے ماں شفقت دا ہاتھ رکھ دین دیئے۔ ایدہ مطلب یہ ہے کہ اگر سچا رونا آ جائے تو سونا توڑ آ جاندہ۔ بس ضرورت اس امر دیئے کہ کدی سچا رونا آ جائے۔ رات دیاں خلوتاں دے اندر 2 بجے 3 بجے اٹھو، وضو کرو، نماز تہجد ادا کرو، مسلح تے بوو، رب دا ذکر کرو، اس تو بعد میرے آقا کریم تے درود پاک پڑھ کے پھر عرض کرو، کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ، کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا تمہارا ہوں تمہارا یا۔ آج لوگ ویکھ رہے ہیں، لوگ سامنے بیٹھے ہیں، میں بھی پڑھ رہے ہیں، تسی بھی پڑھ رہے ہو، لوگ ویکھ رہے ہیں، سجے کھبے بیٹھے ہیں۔ جس دن تو اکلیاں بہ کے پڑھیا تے تصور صرف سونے دا رکھیا تے پھر اس دن لطفی اور ہو بیٹھا، تے جدو سچا رونا آ جائے تے سونا توڑ آ جاندہ، سونا توڑ آ جاندہ۔ میرے آقا تشریف لے آئے، میرے آقا تشریف لے آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادھتے ہاتھ رکھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کاش کہ کدی ایسا رونا آ جائے کہ سونا آگ کے سر تے ہاتھ رکھ لے۔ اگر وہ پوچھ لیں مجھ سے تجھے کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لیں مجھ سے۔ تجھے کیا بتاؤں میرے دل ربا، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ تجھے کیا بتاؤں میرے دل ربا،
تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ تشنہ لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی، تیرے دریائے کرم میں کیا کمی آ جائے گی۔ تشنہ لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی، تیرے دریائے کرم میں کیا کمی آ جائے گی۔ حضرات محترم، کاش کبھی ایسا رونا آ جائے کہ سونا آ کے سر تے ہاتھ رکھ لے، تے پھر میں کیا کھنگا، میں آکھنگا اے میں دل دین لوکی تیرے نال سونیا، اے میں دل دین لوکی تیرے نال سونیا، اے میں دل دین لوکی تیرے نال سونیا۔ تینوں رب نے بنائے بے مثال سونیا، اے میں دل دین لوکی تیرے نال سونیا، اے میں دل دین لوکی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کاش ٹائم ختم تو نہیں ہو گیا؟ نہیں ختم ہویا؟ اچھا، میرا تو جو شروع ہو رہا تھا۔ کاش کدی ایسا رونا آ جائے کہ سونا سر تے ہاتھ رکھ لے۔ اگر وہ پوچھ لے مجھ سے تجھے کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے۔ اگر وہ پوچھ لے مجھ سے، میرے آقا پوچھ رہے تینوں ایتھے ہی ہرا کر دیئے یا جنت جانا چاہنے؟ تنے نال گلاں کر رہے ہیں میرے آقا، تنے نال گلاں کر رہے ہیں۔ دنیا دا کوئی محدث اس حدیث دا انکار نہیں کر سکتا، البانی جا بندہ بھی اس حدیث دی انکار نہیں کر سکتا۔ حضرات محترم، چاہے کوئی کسی بھی مکتب فکر نال تعلق رکھتے ہے، اس حدیث دا انکار نہیں کر سکتا۔ میرے آقا پہ پوچھتے ہیں، آپ فرمان دیں تینوں ایتھے ہی ہرا کر دیئے یا جنت جانا چاہنے؟ تینوں ایتھے ہی ہرا کر دیئے یا جنت جانا چاہنے؟ نہیں تسی سمجھے نہیں جیڑی گل میں کرنا چاہنا، تسی سمجھ نہیں رہے، میرے بل توجہ فرماؤ۔ تنا محبت رسول وچ رونا رویا، اج انہوں اے شرف نصیب ہے کہ نبیاں دا امام او دے نال گلاں پیا کردا ہے۔ اج روئے سخن استنے والے تنا لطافتاں لے رہا حضور دے سخن مبارک دیا، بھاگ جاگ پے کہ روئے سخن تنے والے۔ میرے آقا او دے نال گلاں پہ کر دیں۔ میاں سبار فکھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمانی کی تھی، آپ فرماندے نے کچھ سواد نہ مصری اندر تے کھنڈاویں چکھ ڈٹھیاں، او انہاں ساریاں چیزاں نالوں تے گلاں یار دیاں مٹھیاں۔ تجھے ہرا کر دیا جائے، دل تو دا بھی کردہ اسی کاش کہ انہیں گلاں جڑیاں لمیاں ہی ہو جان، اے گلاں لمیاں ہی ہو جان، جس طرح میرا دل پہ کردا ہے کہ انہیں گلاں لمیاں ہی ہو جان، اے گلاں لمیاں ہی ہو جان۔ تینوں ایتھے ہی ہرا کر دیئے یا جنت جانا چاہنے؟ تو اس آکھیا سونیا ہاں، اتھوں اے حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ نے ساڑھے نبی نوں بے اختیار نہیں بنایا۔ میرا نبی چاہوے تے کھجور دے سکے منڈ نوں میں جنت دا ٹکٹ دے سکتا ہے۔ اچھا ہوتا نا کہ کہندے یا رسول اللہ میں نوں اتھے بھیجو جتھے توڑا پکا ٹھکانا ہے، دنیا تے فانی، دنیا تے فانی، تو میں نے جنت بھی بھیج دیو۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا پھر ان آج تو بعد تو نماز پڑھنی شروع کر دے، لیکن میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ صرف جلسے کرو تو نماز نہ پڑھو۔
میں تنے دی گل کر رہا ہوں، ساڈے تے نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، اور اس نو صرف فرض سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے، فرض محبت سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اور یہ تحفہ ہے جڑا اللہ پاک دی جناب وچوں میرے تے تیرے واسطے آیا ہے، اللہ پاک دی جناب وچوں اپنے محبوب دے ہاتھ اللہ نے تحفہ بھیجے ہے، تے اس تحفے دی قدر کرنی چاہیے۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا ہوں، نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنے نال مخاطب نے فرمان دینے تھی ہرا کر دیئے یا جنت جانا چاہنے۔ سائیں توکل شاہ دی ساری گفتگو دا نبضہ خلاصہ تلخیص نچوڑ وہ یہ ہے، فرمان دینے تنے نو شعور زندگی کس طرح نصیب ہو گیا۔ سکیا منسی پانی دی رمک ادھج کوئی نہیں، تنے کو شعور زندگی کیسے نصیب ہوا اور شعور محبت کیسے نصیب ہوا۔ عجیب بات ہے کہ کھجور کا تنا ہے، فراق بھی محسوس کرتا ہے، وصال بھی محسوس کرتا ہے۔ میرے آقا جدا ہوندے روندہ ہے، جا کے سینے نہ لا لیندے انہوں سکون مل جاندہ ہے، فراق بھی محسوس کرتا ہے، وصال بھی محسوس کرتا ہے، شعور زندگی ہے، شعور زندگی ہے، گل سمجھدا بھی ہے، گل دا جواب بھی دیں دے۔ سائیں توکل شاہ فرمان دیں اے معاملہ کی ہے، فرمان دیں اس کو اے جڑا شعور زندگی ملیا نا، شعور زندگی تے شعور وصل اور شعور ہجر اور اے ساریاں برکتاں اے مصطفیٰ دے ہتھاں نال مل جائیں۔ اے میرے آقا دے ہتھاں دا فیض ہے، اے میرے آقا دے، او بولو میرے آقا دے، جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے ہتھاں دے فیض دی وجہ تو اس کھجور دے سکے من نو شعور زندگی اور شعور محبت نصیب ہو گئے۔ اسی طرح او ذرے جڑے حضور دے جسم نہ لگے انہاں نو اللہ پاک نے اپنی معرفت نال مالا مال فرما دیتا ہے۔ اس واسطے معرفت اگر کسی نو چاہی دی ہوئے تو او رسول اللہ دی بارگاہ وچ لب دی دعا ہے کہ اللہ کریم ساری ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ اور جتنے نوجوان ڈیوٹی دے رہے ہیں، محبت نال دے رہے ہیں، پیار نال دے رہے ہیں، کتنے دنوں تیاری کر رہے ہیں، میں عرض کرانگا میرے مرشد گرامی فرماندے سن کوئی چنگا کام ہو جائے نا کہ اللہ کریم بے نیاز ہے، پھر ادھی قبولیت دی اللہ دی جناب وچ دعا بھی کرنی چاہیے تھی، اللہ دی جناب وچ ادھی قبولیت دی دعا بھی کرنی چاہیے تھی۔ اللہ پاک انہاں نوجواناں دی کاوش نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور اس فیضان محبت نو اللہ کریم عام فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔